بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان المعظم کے پہلے دنوں میں بڑی برکت ہے۔ 2 شعبان کے دن نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ جس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فرما دیں، اس کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ رجب میں بندہ سچی توبہ کر کے اعمال صالح شروع کر دے، شعبان میں اس پر قائم رہ کر رمضان میں مزید اعمال صالحہ میں اضافہ کر دے تو رمضان ہی میں اللہ اسے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان کے درمیان موت لکھی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، شعبان میں نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شعبان کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ یہ نفلی روزے ہیں، اگر کوئی انہیں رکھے گا تو یہ ساری برکتیں اسے حاصل ہوں گی اور نہ رکھنے والا گنہگار نہ ہوگا، لیکن اس سارے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ پورے مہینے کے روزے رکھیں، نہیں تو کم از کم 14 اور 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں کہ 14 شعبان نامہ اعمال کا آخری دن ہوگا اور 15 شعبان نامہ اعمال کا پہلا دن ہوگا۔ اس طرح نامہ اعمال کے اول و آخر روزہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ شعبان کی 2 تاریخ کا وظیفہ شیئر کریں گے۔ اس وظیفہ کو شعبان کی 2 تاریخ کو کر کے بارگاہ الہی خالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے خالی ہاتھوں میں دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا، آپ کے خالی ہاتھوں میں رحمتوں کی بارشیں برسا دے گا، اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا اور خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ اگر آپ شعبان میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ چاہیں تو اس وظیفہ کو پورا مہینہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی بہت فضیلت و برکات ہیں۔ اگر شعبان کی 2 تاریخ کو عمل کر لیں تو ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ کسی نبی کی قوم کو یہ اسماء عطا نہیں ہوئے، یہ اسماء اعظم ہیں، اس کے پڑھنے سے ہر مشکل دور ہوتی ہے، دشمنوں سے نجات ملتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ذہن اور حافظہ تیز ہوتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، قیامت کے روز آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، ہر بیماری کا علاج، ظالموں کی ہلاکت، سفر اور کاروبار میں برکت۔ غرض بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کون سی وہ مشکل ہے جو حل نہیں ہوتی۔ آپ نے شعبان کی 2 تاریخ کو 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وید کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر بے بہا برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔